دوسرا طریقہ جس سے آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں، من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح نرمی کے ساتھ آپس میں ملا لیتے ہیں، کوئی خلا نہیں بچتا، دو انعام ملتے ہیں، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بہا درجہ، ادھر صف ملا کے کھڑا ہوتا ہے ایک انسان، ادھر اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں آج امت کے ان افراد پر جو بھول گئے، اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہہ دی کہ جنت میں گھر، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، آپ کی مبارک آنکھیں تھیں، آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آپ کے 2 مبارک کندھوں کے درمیان آپ کی کمر مبارک پہ مثل زر الحجلہ، کبوتری کے انڈے کی طرح ایک مہر نبوت تھی، آپ نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ انی اراکم من وراء ظہری، میرے صحابہ میں تمہیں دیکھتا ہوں نماز میں، جب تمہارے پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان بکری کے بچے کی طرح آ کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے تم اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا کرو کہ کوئی خلا نہ باقی بچے۔ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ویسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، پہلی صفوں کو فرشتے مکمل کرتے ہیں، پھر اس طرح آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو صرف صف درست کرنے سے ہی اللہ ذوالجلال جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔